السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا میلاد النبی منانا صحابہ سے ثابت ہے، اور کیا حضور کے صحابہ نے بھی میلاد منایا؟ یہ اعتراض بڑا کیا جاتا ہے کہ دیکھو تم میلاد مناتے ہو، صحابہ نے تو نہیں منایا، صحابہ نے تو یہ عمل نہیں کیا۔ تو یاد رکھے کہ میلاد النبی منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا ہے۔ صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ثابت ہے۔ نسائی شریف کی حدیث جلد 2 صفحہ نمبر 264 اور مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ نمبر 92 کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، اور صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں پر بٹھایا، کیوں بیٹھے ہو یہاں پر، بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، بیٹھنے کا سبب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، قالوا جلسنا ندعو اللہ ونذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، کہ یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ اور آگے صحابہ کرام نے کیا عرض کیا، وہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اور آگے صحابہ کرام نے کہا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور اس احسان کو یاد کر رہے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر فرمایا، کہ ہم گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے، ایک طریقے سے جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، تو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، اس لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ سب چیزیں یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے تھے اور کسی چیز کے لیے نہیں بیٹھے تھے؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں یقیناً ہم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے تھے اور کسی کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم اسی لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر کوئی اندیشہ تھا، تو آپ نے انہیں بتایا کہ میں نے تم سے قسم اسی لیے نہیں کہ مجھے تم پر کسی تہمت وغیرہ یا کوئی جھوٹ وغیرہ کا اندیشہ تھا، بلکہ میں نے قسم اسی لیے لی کہ تم یہاں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے اور ایک طریقے سے میرا میلاد منا رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، میری جو آمد ہوئی اس احسان کو یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل کو میرے پاس بھیجا، اور جناب جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ اے میرے صحابہ، جو تم یہ عمل کر رہے ہو بیٹھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے، اور فرما رہا کہ دیکھو میرے بندوں کو میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے آخری رسول کو بھیجا، تو کس طرح سے اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں، اس کو بھولے نہیں، آج تک اس کو مان رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کا اجتماع بھی ہے، صحابہ کرام جمع بھی ہیں، اکٹھا بھی ہیں، اور اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ سے دعائیں بھی ہو رہی ہے، اور اللہ نے جو نبی کو احسان کی شکل و صورت میں بھیجا اور بھیج کر جو احسان فرمایا، اس احسان کو یاد بھی کر رہے ہیں صحابہ کرام۔ تو محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، پھر حضور کی عظمت شان بیان کی جاتی ہے۔ تو ایک طریقے سے جو صحابہ کرام عمل کر رہے تھے وہ الحمدللہ محفل میلاد میں سارا کا سارا ہوتا ہے۔ تو محفل میلاد نام ہی اس کا ہے، تو صحابہ کرام سے بھی یہ ثابت ہے، اور جب صحابہ کرام نے منایا تو الحمدللہ ہم صحابہ کی سنت پر عمل کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا
جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ منانا ثواب کا کام ہے۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسرے تمام لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔